السلام علیکم۔ بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال الله تبارك وتعالى: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. رَبَّنَا إِنِّي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة قبة الإسلام دار الإيمان أرض الهجرة مثوى الحلال والحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وقال: ومنبري على ترعة من ترع الجنة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ اشہر حج چل رہے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. اسی مناسبت سے حج، حاجی اور حرمین شریفین کے فضائل پر بات چلتی ہے، جس میں سے حرم مکہ کے اکثر فضائل کا تذکرہ ہوا. قدر مکہ مکرمہ کے کچھ فضائل باقی رہ گئے تھے، وہ ذکر کر دیتے ہیں. پھر حرمین شریفین میں کا حرم مدینہ کے تفصیلی فضائل
آج کی مجلس میں ذکر کر رہے ہیں۔ حج مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے۔ طواف کا آغاز حجر اسود سے ہوتا ہے۔ حجر اسود، پھر رکن عراقی، رکن شامی اور رکن یمانی، اس کا تذکرہ ہو چکا، اور ملتزم۔ طواف کے درمیان میں بیت اللہ کے 4 کونوں کے پاس سے گزرا جاتا ہے۔ جس حصے میں طواف ہوتا ہے اس کو مطاف کہتے ہیں۔ 4 کونوں کا تعارف تو ہو چکا۔ حجر اسود جس کونے میں ہے اس کو رکن الحجر الاسود کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا ہاتھ ہے زمین میں، جس نے اس کو بوسہ دیا، اس نے اللہ کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ یہاں سے طواف کا آغاز ہوتا ہے۔ رکن عراقی اور رکن شامی کے درمیان میں حتیم کا حصہ ہے، جو بیت اللہ کا صحن ہے۔ جو بیت اللہ میں داخل تھا، عرب قوم کی پاکیزہ کمائی پوری نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ حصہ بیت اللہ میں داخل کرنا رہ گیا۔ اس کو حجیرہ ہاجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا طواف حتیم کے باہر سے کیا جائے گا۔ اسی پر میزاب رحمت ہے، جس کو پرنالا کہتے ہیں، جو سونے کا بنا ہوا ہے۔ پھر رکن یمانی تک بات ہو چکی تھی۔ طواف کا ایک پھیرا واپس حجر اسود پر پورا ہوتا ہے، اور جس جگہ طواف کیا جاتا ہے اس کو مطاف کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر متوجہ ہوتے ہیں، اور سب سے پہلی اللہ کی توجہ ان لوگوں پر ہوتی ہے جو بیت اللہ کے طواف میں مشغول ہے، اور جو طواف میں مشغول ہوتے ہیں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو جو بیت اللہ کا دیدار کرتے ہیں ان سب کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو مطاف کا وہ حصہ جس میں طواف کیا جاتا ہے، اس کی فضیلت حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ ہر رات زمین پر توجہ ڈالتے ہیں، اور اللہ کی پہلی توجہ ان لوگوں پر ہوتی ہے جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ سن ہجری 8 کے بعد سے آج تک کبھی بھی فرض نماز کے علاوہ طواف بند نہیں ہوا، اور ہما وقت اللہ توجہ ڈالتے ہیں، اور اس توجہ کی برکت سے طواف کرنے والے سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کی توجہ ان لوگوں پر ہوتی ہے جو خالی بیت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ النظر الی الکعبۃ محض الایمان، خالی بیت اللہ کو دیکھتے رہنا بھی پکے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ طواف پورا کر لینے کے بعد ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بیت اللہ کی طرف متوجہ ہویا جاتا ہے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کے صفا کو داخلی طرف کیا جاتا ہے، اور دعا میں مشغول ہوا جاتا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ سعی میں جلدی نہیں کی جاتی ہے، یہاں کھڑے رہ کر سعی سے پہلے دعا ثابت ہے۔ پھر صفا سے ایک طواف چکر کیا جاتا ہے سعی کا مروہ پر، پھر مروہ سے صفا کی طرف واپس آ کر کے سعی کے 2 چکر پورے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کی جاتی ہے۔ میلین اگزرین 2 ہری لائٹیں درمیان میں لگی ہوئی ہیں، اس ایریے کے اندر دوڑا جاتا ہے، اس وجہ سے سعی کو سعی کہا جاتا ہے۔ پورا ایریا مسجد الحرام کہلاتا ہے۔ یہ روئے زمین پر دنیا کی پہلی مسجد ہے، جہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ ایک طواف 1,00,000 طواف کے برابر، ایک تسبیح 1,00,000 تسبیح کے برابر۔ لہذا مکہ مکرمہ کے قیام کے زمانے میں
تمام نمازیں جماعت کے ساتھ اگلی صفوں میں مسجد الحرام کے اندر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک نماز 1,00,000 نماز کا ثواب رکھتی ہے، اور یہ موقع زندگی میں دوسری کسی جگہ یا کسی اور مقام پر یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی، یہ فضیلت صرف مکہ مکرمہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ تو ہو گیا مسجد الحرام، پانچوں وقت آدمی اس کی طرف سمت کعبہ کی طرف رخ کرتا ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام فولوا وجوہکم شطرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین فعلم ما لم تعلموا۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مسجد الحرام کا قرآن مقدس کے اندر تذکرہ فرمایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہ مسجد الحرام جس شہر میں واقع ہے اس شہر کا نام مکہ ہے، جس کو قرآن میں ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، یہ مسجد الحرام جس شہر میں واقع ہے اس کا نام بلد الامین ہے، والتین والزیتون وطور سیدین وہذا البلد الامین۔ تو اس کو مکہ بھی کہتے ہیں، اس کو مکہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو بلد امین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا شہر ہے، جنت سے سرخ یاقوت کی اینٹ لا کر بیت اللہ کی جگہ پر رکھی گئی۔ یہاں مسلمانوں کا کعبہ بھی ہے اور قبلہ بھی ہے۔ یہی وہ مقدس شہر ہے جس میں آقا کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ یہی وہ مقدس شہر ہے جس میں آسمان سے جبریل سب سے پہلا وحی کی 4 ابتدائی آیتیں لے کر کے یہاں آیا ہے۔ یہی وہ مقدس شہر ہے جس میں قرآن کریم کی 80 سورتیں آقا کے قلب اطہر پر مکہ مکرمہ میں اتری ہے۔ اس شہر کے بے شمار فوائد اور فضائل ہیں۔ یہی وہ مقدس شہر ہے جس کی طرف آدم سے لے کر خاتم الانبیاء والمرسلین 1.25 انبیاء اور 313 رسولوں نے اس گھر کا طواف کیا ہے، اور تمام انبیاء اور رسول نے مکہ مکرمہ کی زیارت کا شرف حاصل فرمایا ہے۔ یہی وہ مقدس سرزمین ہے جہاں پر آقا کا پہلا نکاح خدیجۃ الکبریٰ سے ان کی عمر کے 40 سال کی عمر میں ہوا تھا، جس میں آقا کو تمام اولاد میں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے خدیجۃ الکبریٰ سے مکہ مکرمہ میں حاصل ہوئے تھے۔ یہی وہ مقدس شہر ہے جہاں غار حرا جبل نور واقع ہے۔ یہی وہ مقدس شہر ہے جہاں سے آقا نے ہجرت کا سفر فرمایا ہے اور غار ثور میں 3 دن 3 رات قیام فرمایا ہے۔ یہ تو ہو گئے مکہ مکرمہ کے چند فضائل۔ مکہ مکرمہ سے حج سے فراغت کے بعد یا حج کی ادائیگی سے پہلے کیف متفق جیسا بھی سفر ہو، شروع میں یا بعد میں مدینۃ المنورہ حاضری ہوتی ہے۔ اسی لیے حرم مدینہ کے تفصیلی فضائل آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دیتے ہیں۔ آنے والی جمعہ میں حج کے 5 دن ذکر کیے جائیں گے، حرمین شریفین، اس میں سے حرم مکہ کے تفصیلی فضائل ذکر کر دیے گئے۔ دوسرا حرم مدینہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہم ان ابراہیم خلیلک ونبیک وانک حرمت مکۃ علی لسان ابراہیم وانا عبدک ونبیک واحرم ما بین لابتیہا۔ اے اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل ہیں، ابراہیم علیہ السلام آپ کے نبی ہیں، اور آپ نے ابراہیم کی زبانی مکہ کو حرم قرار دیا۔ وہی حضرت ابراہیم نے اعلان کیا تھا حج کا، اور حضرت ابراہیم کی زبانی
اللہ نے مکے کو حرم قرار دیا، جس کا بیان ان آیتوں میں ہے جو میں نے پڑھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ مکہ کو امن والا شہر بنا دے۔ اس لیے اس کا تیسرا نام بلد امین بھی ہے۔ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ مکہ کو امن والا بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور مکہ والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ حضرت ابراہیم کی زبانی مکہ کو اللہ نے حرم بنایا۔ آقا فرماتے ہیں اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرا نبی ہوں اور میں مدینے کو حرم بناتا ہوں، لہذا ایک حرم مکہ ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، ایک حرم مدینہ محمد الرسول اللہ کی زبانی۔ اور آقا نے فرمایا اس وجہ سے ایک کو حرم مکہ کہتے ہیں، ایک کو حرم مدینہ کہتے ہیں۔ آقا نے صاف فرمایا وَإِنِّي أَحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، جبل عین اور جبل سور کے درمیان نخلستان والا شہر مدینہ کو میں حرم قرار دیتا ہوں، لہذا اس کو حرم مدینہ کہتے ہیں۔ آقا کی ہجرت سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا، قرآن میں یہ نام بھی موجود ہے، یا اہل یثرب فرجعوا لا مقام لکم، اے مدینہ والو تم یہاں سے لوٹ جاؤ، تمہارے مدینہ میں سکونت مناسب نہیں ہے۔ یا اہل یثرب لا مقام لکم، ہجرت سے پہلے آقا کا یہ مدینہ شہر حرم بنانے سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، پھر اس کو بدل کر طابہ ہوا، پھر اس کو بدل کر طیبہ ہوا، پھر اس کو بدل کر المدینۃ المنورہ ہوا، اور اب قیامت تک اس شہر کا نام المدینۃ المنورہ ہے۔ آقا نے اپنی عمر شریف کے 53ویں سال میں اللہ کے حکم سے اپنے آبائی وطن مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی، لہذا المدینۃ قبۃ الاسلام دار الایمان ارض الہجرہ مثوى الحلال والحرام، مدینہ ایمان کا قبہ ہے، ایمان کا گھر ہے، اسلام کا قبہ ہے، ہجرت کی سرزمین ہے، حلال الحرام کو پناہ دینے والا ہے۔ المدینۃ قبۃ الاسلام، مدینہ اسلام کا قبہ ہے، جیسے گنبد ہوتا ہے پورے مینارہ میں سب پر نمایاں ہوتا ہے، اور پورے مینارے کی بلندی پر گنبد رکھا جاتا ہے۔ قبۃ الاسلام، اسلام کا قبہ مدینہ ہے، دار الایمان، ایمان کا گھر مدینہ ہے، ارض الہجرہ، ہجرت کی سرزمین مدینہ ہے، مثوى الحلال والحرام، حلال اور حرام کو ٹھکانہ دینے والا مدینہ ہے۔ آقا نے جس وقت اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑا تھا تو اس وقت یہ دعا کی تھی واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ لولا اخرجت ما خرجت منکی، او مکہ کائنات کی تمام زمینوں میں سب سے پیاری زمین تیری ہے، انکی لخیر ارض اللہ، پوری کائنات کی زمین میں سب سے بہترین زمین آقا فرماتے مکہ تو ہے، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ، اور پوری کائنات کی زمینوں میں اللہ کے نزدیک سب سے پیاری زمین تیری ہے، لولا اخرجت، اگر مکہ والے مجھے نہ نکالتے، ما خرجت منک، میں تجھ سے کبھی بھی نہ نکلتا۔ جب آپ مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، آقا نے دعا فرمائی اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد حبا، اے اللہ مدینہ ہمیں ایسا پیارا کر دے جیسے کہ مکہ ہمیں پیارا ہے، بلکہ مکہ سے مدینہ کی محبت میں برکت پیدا فرما دے۔ آقا جب ہجرت فرما کر یہاں آئے ہیں ٹھہرنے کے قابل نہیں تھا، یہی مدینہ جس کو یثرب کہتے ہیں ٹھہرنے کے قابل جگہ نہیں تھی۔ صحابہ کرام جو ہجرت فرما کر آئے تھے وہ سب بخار کے شکار ہو گئے تھے، آقا بھی بخار کے شکار ہو گئے تھے۔ دعا ہوئی اے اللہ
مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ پھر دوسری دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی مدنا وسائنا، اے اللہ مدینہ کے مد میں برکت پیدا کر دے، مدینہ کے سا میں برکت پیدا کر دے۔ کیا ہوتا ہے مد اور سا؟ پہلے پیالے رکھے تھے لوٹے، جیسے ہم سفروں میں جاتے ہیں تو لوٹا ساتھ میں رکھتے ہیں وضو کے لیے، استنجا کے لیے۔ ایک برتن ہوتا ہے 5 مد کے برابر میں وضو ہو جاتا ہے اور سا کے برابر میں غسل ہو جاتا ہے۔ تو پہلے بالٹیاں اور اس طرح لوٹوں کا رواج نہیں تھا، پینے کے پیالے چھوٹے ہوتے تھے۔ وہ مدینہ کے مد اور سا میں برکت کی دعائیں دی گئی، اس لیے مدینہ میں بیچی جانے والی، خریدی جانے والی اور مدینہ کی چیزوں میں جو برکت ہے وہ کسی چیزوں میں برکت نہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی دعا کا معجزاتی اثر قیامت تک باقی رہے گا۔ اے اللہ مدینہ کے ان برتنوں میں برکت پیدا فرما دے، جن سے بھر بھر کر کے وضو کیا جاتا ہے، غسل کیا جاتا ہے، اناج غلے فروخت کیے جاتے ہیں۔ اے اللہ ہماری صحت میں ڈبل برکت پیدا فرما دے، جیسے مکہ میں برکت تھی۔ اس کا نام یثرب ہے۔ اس شہر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آقا کی ہجرت گاہ ہے۔ اس شہر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا مدفن مدینے میں ہے۔ آپ کے آرام کی جگہ کو اللہ نے مدینہ بنایا، مدینے کو آپ کے آرام کی جگہ بنایا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، اللہ انقا بالمدینۃ ملائکہ لا یدخلها الدجال ولا الطاعون، مدینہ کے گرد و نواح میں فرشتوں کا پہرا ہے۔ کبھی دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا، کبھی طاعون مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ باطنی طور پر فرشتوں کا نظام ہے اور فرشتہ پہرے دے رہے ہیں۔ نہ طاعون مدینے میں داخل ہو سکتا ہے، نہ دجال کبھی بھی مدینے کے اندر داخل ہوگا۔ آقا نے فرمایا، من صبر علی لوائها وشدتها كنت له سعيدا وشفيعا يوم القيامة، من صبر علی لوائها وشدتها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة، جو مدینہ کی سختیوں پر صبر کرے اور مدینہ کی آزمائشوں پر برداشت کر لے، کل قیامت کے دن میں محمد الرسول اللہ اس کے لیے سفارشی اور اس کے لیے گواہ بنوں گا۔ آقا نے فرمایا، من وجد ساعة بأن يموت بالمدینہ فلیمت فإنی أشافع بمن يموت بالمدینہ، جس کی موت مدینہ میں آئی مدینہ میں مرے، اس لیے کہ میں مدینہ میں مرنے والوں کی سفارش کروں گا۔ انا اول من اشفع اہل المدینہ ثم اہل مکہ ثم اہل طائف۔ آقا نے فرمایا ایک حدیث میں، سب سے پہلے میں مدینہ والوں کی سفارش کروں گا، پھر مکہ والوں کی سفارش کروں گا، پھر طائف والوں کی سفارش کروں گا۔ انا اول من تنشق عنہ الارض بعد الموت کے دن، ساری کائنات جب دوسری مرتبہ پیدا کی جائے گی، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک اور خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں ہوں گے، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، انا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے مجھ سے زمین ہٹے گی اور میں زمین سے نکلوں گا۔ 12 ربیع الاول سن ہجری 11 دوشنبہ کے دن آقا مدینہ منورہ میں حجرہ عائشہ میں آقا کی تدفین ہوئی تھی۔ جب آقا مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی۔ یہ وہ مقدس شہر ہے جس میں حضرت محمد الرسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے اپنی مسجد کی سنگ بنیاد ڈالی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، پوری کائنات کی تمام تر مساجد میں مسجد الحرام کے بعد یہ دوسرے نمبر کی عظیم الشان عالی مرتبت تقوی کی بنیاد پر جس کی بنیاد رکھی گئی وہ مسجد نبوی، اللہ صاحبہا الف الف صلاۃ و سلام ہے۔ پیغمبر نے اپنے دست مبارک سے اس کی بنیاد ڈالی۔
اس کے مشرق کی جانب میں 2 کمرے بنائے گئے. ایک حجرہ حجرہ عائشہ تھا اور ایک حجرہ حجرہ حفصہ تھا. پھر اس کے جانب میں اور جو ہیں کمرے بعد میں بنے، لیکن جس وقت آپ ہجرت فرما کر مسجد نبوی جس کی بنیاد ہوئی تھی تو اسی کے ساتھ 2 کمرے کی بنیاد بھی پڑ گئی تھی. اس وقت آپ کی زوجیت میں عفیفہ کائنات بنت الصدیق عائشہ تھی اور حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابیات امہات المومنین ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نکاح میں تھی. لہذا پہلے 2 کمرے بنائے گئے اسی حجرہ عائشہ میں. خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور جس حجرے میں آقا نے زندگی کے آخری سانس امی عائشہ کی گود میں آپ کے سینے اور چھاتی کے درمیان میں زندگی کے آخری سانس لیے، اسی حجرہ شریفہ میں آپ کا جو ہے قبر اطہر، آپ کا روضہ مقدس بنایا گیا. آقا فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اس پر بات ہو رہی تھی انا اول من تنشق عنہ الارض، بعد الموت کے دن زمین ہٹے گی. آقا اپنی زمین سے اپنی قبر اطہر سے باہر تشریف لے آئیں گے. پھر آپ کی پشت میں 2 قدم ہٹ کر سیدنا ابو بکر صدیق جمادی الاولیٰ سن ہجری 13 میں وہاں تدفین عمل میں آئی تھی. ابو بکر سے زمین ہٹے گی، پھر سیدنا ابو بکر صدیق باہر تشریف لے آئیں گے اور آقا اپنی داہنی بغل میں ابو بکر کو لے لیں گے. عمر سے زمین ہٹے گی، یہی وہ عمر جو سن ہجری 27 ذوالحجۃ الحرام کو مسجد نبوی میں قاتلانہ حملے پر شہید ہوئی. سن ہجری 11 میں آقا، سن ہجری 13 میں ابو بکر صدیق، سن ہجری 23 میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور ابو بکر سے 2 قدم ہٹ کر کے سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم کی تدفین عمل میں آئی. عمر کو بائیں ہاتھ میں لیں گے اور بقی کی طرف تشریف لے جائیں گے جہاں ازواج النبی امہات المومنین بنات النبی زینب و رقیہ فاطمہ ام کلثوم، جہاں عثمان ابن عفان، جہاں ہزاروں صحابہ 70,000 بعد الموت کے دن ایسے چمکتے دمکتے چہرے اٹھیں گے جب بغیر حساب کتاب کے جنت میں تشریف لے جائیں گے. بقی والوں کے پاس آقا تشریف لے جائیں گے. ابو بکر، عمر، اہل بقی اب سب انتظار کریں گے اہل مکہ کا، اور دونوں حرم کے لوگ، حرمین شریفین، دونوں حرم کے لوگوں کو لے کر اللہ کے پیغمبر اللہ کے پاس چلیں گے. یہ حدیث ان اول من تنشق عنہ الارض، پہلے زمین آقا سے ہٹے گی، پھر آقا تشریف لے آئیں گے باہر، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر اسی کے ساتھ اہل بقی، اور پھر دونوں جنت المعلی یعنی حرم مکہ اور حرم مدینہ، ان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو لے کر کے اللہ کی طرف چلیں گے. کس قدر شرافت، کرامت، عزت، افتخار اور خوشی کا موقع ہوگا ان حرمین کی حدود میں جن کی زندگی کے آخری سانس ہوئے اور جن کی قبریں حرمین میں بنی. کتنے مبارک آقا ان سب کو لے کر کے چلیں گے. انا اول من اشفع اہل المدینہ، سب سے پہلے مدینہ والوں کی سفارش کریں گے. ثم اہل مکہ، پھر مکہ والوں کی سفارش کریں گے. ثم اہل طائف، پھر طائف والوں کی آقا سفارش فرمائیں گے. ایک روایت میں یوں فرمایا، جو آدمی مدینہ منورہ کی سکونت اختیار کر سکتا ہے وہ مدینہ منورہ کی سکونت اختیار کرے اور مدینہ کی سختیوں پر صبر کر لے اور برداشت کر لے.
تو میں ان کے لیے سفارشی بھی بنوں گا اور ان کے لیے میں گواہ بھی بنوں گا۔ یہ تو موٹے موٹے چند فضائل مدینۃ المنورہ کے ہو گئے۔ وہاں مسجد نبوی ہے جو دنیا کی دوسرے نمبر کی عظیم المرتبت مسجد ہے، جہاں کی ایک نیکی 50,000 نیکی کے برابر ہے۔ اس مسجد نبوی میں 40 نماز ادا کی جاتی ہے۔ جو آدمی وہاں کے قیام کے زمانے میں مسجد نبوی میں 40 نماز باجماعت فوت ہوئے بغیر، درمیان میں کوئی نماز چھوٹے بغیر 40 نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اس کو 2 پروانے مل جاتے ہیں۔ یہ منافق ہونے سے پاک ہو جاتا ہے، جہنم کے عذاب سے اللہ اس کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ من صلی 40 صلاۃ لم تفته صلاۃ کتب له براءۃ من النار وبراءۃ من العذاب براءۃ من النفاق۔ جس نے 40 نمازیں کوئی نماز فوت ہوئے بغیر پڑھ لی مسجد نبوی میں، تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، یا عذاب سے یا جہنم سے براءت نصیب ہوتی ہے اور نفاق سے براءت نصیب ہوتی ہے۔ لہذا وہاں پہنچ کر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں 40 نماز باجماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسجد نبوی کا وہ حصہ جو عہد نبوت میں تھا وہاں نمایاں ہے، کچھ حصے میں چھت نہیں ہے، پھر برآمدہ جیسا ہے۔ آگے پرانی مسجد نبوی پرانی ہیئت کی ہے، اندر داخل ہوتے ہیں اور خصوصاً باب السلام سے اور باب جبریل کی طرف نکلتے ہیں، آپ کا روضہ اطہر ہے، وہاں ریاض الجنہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں بابئی نبیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ ومنبری علی حوضی۔ میرے حجر شریف اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاری ہے۔ ادھر حجرہ شریفہ ہے اور ادھر ممبر نبوی ہے جو مازانہ کے پاس ہے، پیچھے اذان دینے کی جگہ ہے۔ آگے کے حصے میں ممبر شریف ہے جس کی 11 سیڑھیاں ہیں، جس پر میں تفصیلی بحث ایک بیان کے اندر مفصل مسجد نبوی کے ممبر شریف ہی پر 1 گھنٹہ میں نے تقریر کی تھی، جس میں مسجد نبوی کے ممبر شریف کی مستقل تاریخ ہی ذکر کر دی ہے۔ وہ 11 سیڑھیوں کا بنایا ہوا اور پورے ورلڈ میں اللہ کی دھرتی پر اس مسجد نبوی کے ممبر شریف کی رونق جیسی رونق پوری کائنات میں کسی ممبر کو حاصل نہیں اور قیامت تک حاصل بھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، حجرہ عائشہ، آقا کا روضہ اقدس، آپ کا مدفن مبارک جس سرزمین میں ہے، آپ کا روضہ اطہر، آپ کی قبر اطہر، وہاں سے ممبر شریف کے درمیان کی جگہ کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ یہ جنت کی کیاری ہے۔ آقا کا جسد اقدس جنت میں محفوظ ہے۔ جنت کی کیاری کا کیا مطلب؟ یہ زمین کا ٹکڑا بعینہ ہی اٹھا کر کے جنت میں شامل کر دیا جائے گا، یعنی یہ ہے تو دنیا کی زمین لیکن بعینہ ہی اٹھا کر اس کو جنت میں شامل کر دی جائے گی۔ یا خلقتاً اللہ نے زمین کے اس ٹکڑے کو جنت ہی کے لیے پیدا کر دیا ہے، یعنی دنیا میں اگر کوئی جنت کا نمونہ ہے تو آقا کے ارشاد کے مطابق آقا جہاں آرام فرماتے ہیں وہاں سے لے کر ممبر شریف کے درمیان کی جگہ کو جنت کی کیاری کہا جاتا ہے۔ ومنبر اعلی حوضی، آقا کا جو ممبر ہے وہ حوض کوثر پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جبکہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان مصیبت میں مبتلا ہوگا، یہ امت آقا کی حوض پر تشریف لے جائے گی۔ آقا اپنے دست مبارک سے بھر بھر کر کے اپنے امتیوں کو اپنی حوض سے پلائیں گے، جہاں آسمان کے ستاروں کی گنتی کے بقدر پیالے ہوں گے۔ جب آسمان کے ستاروں کی گنتی کے بقدر پیالے ہوں اور جس حوض کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو اور جس حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہو اور جس حوض پر پیالے آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہو،
تو اس حوض سے پینے والوں کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی. وہ حوض آقا کے ممبر شریف کے نیچے ہے. وہ ممبری علی حوضی، میرا ممبر میری حوض پر ہے. اسی لیے میں نے کہا پوری کائنات میں اللہ کے پیغمبر کے ممبر اطہر کو جو نورانیت اور جو تازگی اور جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت بخشی وہ کسی کو نہیں، اس لیے کہ دنیا میں دوسرا کوئی ممبر آقا کی حوض پر نہیں. وَمِمْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرْعِ الْجَنَّةِ، دوسری روایت میں یوں فرمایا میرا ممبر جنت کی سیڑھیوں میں سے کسی سیڑھی پر ہے. وَمِمْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرْعِ الْجَنَّةِ، میرا ممبر جنت کی سیڑھیوں میں سے کسی ایک سیڑھی کے اوپر ہے. لہذا ممبر سے لے کر حجرہ عائشہ تک یعنی آقا کی قبر اطہر تک یہ حصہ ریاض الجنہ کا ہے. وہاں محراب نبوی ہے، اس پر لکھے ہے ھذا محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے جہاں مدینہ کے قیام کے دوران جس میں نماز پڑھائی تھی وہ محراب آج تک موجود ہے. پھر اس کے قریب میں سیدنا ابوبکر صدیق کا محراب موجود ہے. آج کل جو نماز پڑھی جاتی ہے محراب نبی کو چھوڑ کر آگے 3-4 صفحے بڑھائی گئی ہے اور وہاں امام کھڑا رہتا ہے. البتہ محراب نبی جو آج موجود ہے اپنی اصلی ہیئت پر وہ مسجد نبوی کے اوریجنل حصے میں ریاض الجنہ کے حصے میں داخل ہے. وہاں استوانائے سبعہ ہے، اسی جگہ میں 7 ستون ہیں. ایک پر لکھا ہے استوانائے عائشہ، ایک پر لکھا ہے استوانۃ الوفود، ایک پر لکھا ہے استوانۃ الحرس، ایک پر لکھا ہے استوانہ ابی لبابہ، ایک پر لکھا ہے استوانہ التہجد. پیلور ہے، استوانہ کا معنی گول پیلور، مٹھائی میں گول ہے، اوپر بہترین منقش ہے اور وہاں عربی میں لکھا ہوا ہے. آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو اتنی اونچائی پر استوانہ عائشہ، استوانہ ابی لبابہ ایسا لکھا ہوا ہے. ان استوانہ سبعہ پر اگر موقع مل جائے تو 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے. اب ہر ایک کی ہسٹری ایک عجیب انداز کی ہے. اس کو استوانہ عائشہ کیوں کہتے ہیں، استوانہ ابی لبابہ کیوں کہتے ہیں، استوانہ حرس کیوں کہتے ہیں، وفود کیوں کہتے ہیں، تہجد کیوں کہا جاتا ہے، اس کا یہ موقع نہیں. البتہ ان ستون استوانہ سبعہ 7 پلروں کی بڑی خصوصیت ہے اور یہ سب ریاض الجنہ میں داخل ہوتے ہی محراب نبوی بھی مل جائے گا. ریاض الجنہ میں داخل ہوتے ہی استوانہ سبعہ بھی نصیب ہو جاتے ہیں. وہاں مازانہ ہے، اذان دینے کی جگہ، اور اوپر بھی کمرے جیسا بنا دیا گیا ہے. پہلے نیچے سے اذان ہوتی تھی، آج چھت جیسا بنا دیا گیا ہے. یعنی قد آدم کے برابر 6.5 فٹ کی اونچائی پر چھت ہے. آج کل اسی کے اوپر سے جو ہے اذان مسجد نبوی میں ہوتی ہے، پہلے نیچے سے ہوتی تھی. وہ جگہ بھی بڑی مبارک ہے. مدینہ منورہ میں خاص طور پر جب آدمی پہنچتا ہے تو 2 عبادتیں خاص ہیں. ایک آقا کے روضہ اقدس پر صلاۃ و سلام اور 40 نمازیں. 40 نمازوں کے سلسلے میں تو میں ذکر کر چکا. سب سے بڑی عبادت آقا کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنے کی. یہ اعتقاد آدمی کو رکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا اپنی قبر اطہر میں حیات ہے، میرا سلام سنتے ہیں، میرے سلام کا جواب بھی دے دیتے ہیں. تو سنتے کیوں نہیں ہیں؟ انسان زندگی بھر معصیت اور گناہ کے کام کر کے جاتا ہے، اندر ایک باطنی میل پیدا ہوتا ہے. جو میل اس پاکیزہ، لطیف، حسین، خوبصورت آواز کو کان تک پہنچنے نہیں دیتی. ایک انسان کان والا ہے لیکن اندر میں بہرا پڑا ہے تو وہ دکھتا نہیں ہے، لیکن اندر مشین اتار کر کے پردہ چیک کرتا ہے ڈاکٹر، پھر بیرا مشین ڈالتا ہے. اگر بیرا مشین ہٹا لے تو دکھنے میں تو آدمی کے کان برابر نظر آتے ہیں،
لیکن اس کے پردے میں بہرا پڑا ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا اس نے مان لیا اور اب وہ میٹر سے سنتا ہے. کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حیات ہے. امتی سلام پیش کرتا ہے. اب زندگی بھر صلاۃ و سلام کی رواج تھا اس کا. درود بہت پڑھا کرتا تھا. اتباع سنت کے پاکیزہ جذبات کے مطابق زندگی گزاری تھی. جس کی زندگی پوری سنت کے اتباع میں گزری اور جس کی پوری زندگی یعنی اللہ کے پیغمبر کی سنتوں پر ہی عمل کرتا رہا. کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، سونے میں، استنجا کھانے جانے میں، استنجا سے نکلنے میں، بال کٹوانے میں، کپڑے پہننے میں، کپڑے اتارنے میں نبی بسایا اس نے. کنگھی کرنے میں ہمارے نبی جمنی طرف سے کنگھی کرتے تھے، پھر سیدھے بال میں، پھر ڈابی طرف. یہ سنت. استنجا کھانے میں ڈابا پیر داخل کرتے تھے اور جب بیٹھنے کے قریب ہوتے تھے تو سترے گلیس اپنا کھلتا تھا اور اٹھنے کے قریب ہوتے تھے تو سترے گلیس بند ہو جاتا تھا. اور جمنا ہاتھ منہ پر رکھتے تھے، ڈابا ہاتھ پیٹ پر رکھتے تھے. بیٹھنے کا طریقہ، استنجا کے اندر کی سنتیں، میاں بیوی کے تعلقات کی سنتیں، کھانا بیٹھنے کی سنت، دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا، کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، اس کو اتباع سنت کہا جاتا ہے. مونچھ کاٹیں گے کہ مونڈیں گے؟ پیغمبر نے بتایا ہے قص الشارب، مونچھ کینسی سے کتری جائے گی اس طرح سے منڈی نہیں جائے گی، یہ بھی سنت ہے. اور اس طرح سے منڈ دینا خلاف سنت ہے. اور کینچی سے کاٹنا سنت کی اتباع ہے، اتباع سنت. خیر، جس نے زندگی بھر اتباع سنت کے مطابق زندگی گزاری اور جس کی زندگی کا وظیفہ روزانہ 3000 مرتبہ درود پڑھنے کا تھا یا 12000 مرتبہ درود پڑھنے کا تھا، اب یہ مدینہ تشریف لے گیا اور روضہ اقدس پر بہت ہی عز و انکساری کے ساتھ اور دل میں والہانہ جذبات اور وفور محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. تو پیغمبر اس کی درود کا، اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور وہ سنتا ہے. چلو نہ سن سکا، اس بات کا اعتقاد اور حقانیت اور یقین فرض ہے کہ میرے نبی نے سن لیا. میری کمزوری تھی کہ میں اس کو سن نہیں سکا، جب جواب بھی دے دیا، لیکن میری کمزوری تھی کہ میں وہ جواب سن نہیں سکا. البتہ جواب دیا گیا، اس کا اعتقاد اور حقانیت اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے. آقا اپنی قبر اطہر میں حیات ہے. آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. کیا فائدہ ہوگا سلام پیش کرنے سے؟ جس نے آقا کی قبر اطہر کی زیارت کر لی، آقا کی سفارش اس کے لیے واجب ہو گئی. من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری سفارش واجب ہے. آپ جائیں گے، اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہر ایک انسان کے حق میں مقدر فرما دے. قبر اطہر دکھتی نہیں ہے، کہیں نظر نہیں آئے گی، لاکھ کوشش کر لیں، پٹک کر مر جائیں، قبر اطہر تو نہیں دیکھے گی. لیکن اس کا دیکھنا بھی ضروری نہیں. وہاں جالی لگی ہوئی ہے، آپ یہاں سے گزر رہے ہیں، یہاں جالی لگی ہوئی ہے، گول بڑا دائرہ ہے اور اس پر لکھا ہے ہذا محمد الرسول اللہ. خالی یوں نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی دیر ہے، وہاں لکھے لاجے. عربی تو پڑھے ہوئی ہیں، قرآن تو پڑھے ہیں، وہاں لکھا ہے ہذا محمد الرسول اللہ. بس اس کا دیدار کر لیا، قبر اطہر کا دیدار ہو گئے. پھر وہاں ہذا ابو بکر صدیق
آدھا سیدنا فاروق اعظم سب پر لکھے لائے. وہ جالی کا دائرہ تھوڑا چھوٹا ہے، دونوں سیم سیم، اور آقا کی جو کھلا ہے، جو دائرہ لکھا ہے گول، وہ تھوڑا بڑا ہے. تو وہاں پہنچ کر 4 سلام کے سیگے پیش نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن سلام کرنے کے آداب کیا ہیں؟ اگر احرام کی پابندیوں میں نہیں ہے اور سلے ہوئے کپڑے ہیں تو سادہ سنت لباس اپنے لیے مستقل بنا لے. اور یہ لباس جیسے احرام کی چادریں ہوتی ہیں نا، لوگ تو آپ کو احرام کی چادروں کی بہت فضیلت بیان کریں گے، لیکن آقا کے روزے پر سلام کے آداب میں بیان کرتا ہوں. اس پر ایک مرتبہ عمل درکار ہے، زندگی میں ایک مرتبہ عمل درکار ہے. اپنی حلال اور طیب کمائی جمع کرے آدمی، اور اس سے ایک سادہ سنت لباس تیار کرے جو سلف صالحین کا ہے. آقا کا لباس کیا تھا؟ ازار اور کرتا، قمیص. اب قمیص کی کیا شکل دی جاوے؟ ایک تو قمیص پہنتے ہم، عربی میں قمیص جبہ ہوتا ہے. قمیص بول کر خمیص مراد نہیں. بہت لوگ یوں بہت غلط استدلال بھی کرتے ہیں. خمیص تو آپ نے پیریے جج نے پاٹلون پیریے. قمیص یعنی جبہ آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا. آپ کا جبہ مبارک آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا، اس کو قمیص کہتے تھے. اور سروال ہوتی تھی ابا کی شکل کا. تو سادہ سنت لباس تیار کرے سفید. اگر احرام کی پابندیوں میں نہیں تو اس پر خوشبو لگی ہوئی ہو، حجامت بنا لے، مونچھیں کتروا لے، سر کے بال سلیقے سے کر لے. اتنی بڑی شخصیت جو اللہ کا محبوب ہے، جو کل کائنات کا خلاصہ ہے، جس کے رخ انور کی روشنی سے سورج کو تابع نہیں ملی، اور جس کے رخ انور کی نورانیت سے چاند کو اور ماہتاب کو کرنیں نصیب ہوئی، ایسی عالی مرتبت ذات، ان کے روبرو ہونا ہے. جیسے انسان کسی بڑے آدمی کے روبرو ہوتا ہے تو کتنا اہتمام کرتا ہے، عجیب عجیب لباس بناتا ہے. پہلی رات کی بیاہ کی دلہن اپنے شوہر کے لیے کیسی تیار ہوتی ہے، اور دلہا اپنی بیوی کے لیے کیسا تیار ہوتا ہے، اور بیوٹی پارلر میں جاتا ہے. یہ منع ہے، حرام ہے، سب اسلام میں نہیں ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سب جائز ہے. بیوٹی پارلر میں عورت کے لیے دلہن کے لیے تیار ہونے کے لیے جانا حرام ہے، اور بیوٹی پارلر میں دلہا کے لیے تیار ہونے کے لیے جانا حرام ہے. اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. اللہ نے جس غسل کرو اچھا غسل کرو، وضو کرو اچھا وضو کرو، برش کرو، مسواک کرو، اس سے کوئی منع نہیں کرتا. لیکن بیوٹی پارلر اسلام میں نہیں ہے. بیٹی کا بال بنانے جانا، یہ اپنے بدن کو کھولوانا، یہ سب زنا میں داخل ہے. یہ سب واشمات اور مستوشمات میں داخل ہے. یہاں کون سی بناوٹ مراد ہے؟ جو خلقت خداوندی ہے، جو اللہ کی بناوٹ ہے. کالا گورا نہیں ہو جانے والا اور گورا کالا نہیں بننے والا ہے. قدرت کی بنائی ہوئی تخلیق پر رہنا ہے. البتہ بڑی بڑی مونچھیں ہیں تو کتروا لے، حجامت غیر سلیقے کی ہے تو بنوا لے، اپنی عاجزی کی شکل بناوے، اور ایسی کریم ذات کے دربار میں حاضری ہوئی ہے، لہذا اپنی شکل اس ذات کو بھاوے ایسی بناوے. اور اس ذات کو بھانے والی شکل اس کی سنت کے اتباع والی شکل ہے. خوشی بھی ہو کہ اس سے بڑی سعادت کسی کو نصیب نہیں کہ میرے نبی کے روبرو ہو رہا ہوں، خوشی ہو. لیکن اس بات سے خوف بھی ہو کہ کہیں میرے کسی عمل سے میرے نبی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچ جائے. اس لیے آدمی احتیاط بھی کرے، احتیاط رکھے. انسان پر فوراً اثر پڑتا ہے. ابھی ماضی قریب میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب جون پوری
نور اللہ مرکزہ، شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کا وصال ہوا. عجیب طبیعت تھی، زندگی بھر حدیث پڑھائی، شادی نہیں ہوئی تھی. جب لوگ مدرسوں میں دعوت دیتے تھے حضرت پر بہت ہی زیادہ کشف ہوتا تھا، تو کبھی گیٹ سے بھی باہر واپس چلے جاتے تھے. ان کی طبیعت کی نزاکت کا بہت خیال رکھنا پڑتا تھا. جب ہمارے یہاں آئے 7 دن پہلے بچوں نے روزہ رکھنا شروع کیا، اور 3 دن پہلے تو اکثر بچے کل کے قریب روزہ رکھتے تھے. ایک صفائی ستھرائی روحانیت میں پیدا ہو جائے تاکہ آنے والے کی طبیعت پر ہمارے خود سے باطن کا کوئی اثر نہ پڑ جائے، باطنی خباثت کا کوئی اثر ان کی نفیس طبیعت پر نہ پڑے. اب یہ بات سمجھانا بھی مشکل ہے. خیر، تو وہاں آقا کے روبرو ہونا ہے، اس لیے ایک طرف محبت، وفور جذبات اور شوق، اور دوسری طرف خوف کہ کہیں میرا سلام رد نہ ہو جائے، کہیں میری حاضری مردود نہ ہو جائے اور میرے نبی کی اذیت کا باعث نہ بن جاؤں. پھر دبے انداز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. دیکھو، حج اور روزے اقدس پر حاضری دیکھا دیکھی کرنے کا عمل نہیں، سمجھ کر سیکھ کر کرنے کا عمل. کوئی برانے پڑھتا ہوگا، کوئی اتنی بڑی کتابیں لے کر کے وہاں سے پڑھتا پڑھتا آتا ہوگا. یہ سب اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں وہ ہے جو حدیثوں کے خلاصے سے ذکر کیا جاتا ہے. اتنی مہان شخصیت، اللہ کا لاڈلا پیغمبر اور اس کا یہ پیارا امتی، ان کی سفارش کا حق لینے کے لیے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی احرام کی پابندیوں میں نہیں ہے. جائز بناؤ سنگار سادگی کے ساتھ بے تکلف آقا کے روزے اقدس پر حاضر ہو. قریب میں موقع مل گیا تو ٹھیک، دوسری لائن میں کوئی مسئلہ نہیں، تیسری لائن میں کوئی مسئلہ نہیں، اور آگے کی طرف کوئی مسئلہ نہیں. ارے دیوار کے ماورا سے بھی کوئی مسئلہ نہیں. تصور کر لے آقا کا اور سلام پیش کر دے کہ سلام پہنچ گیا، اور جتنی مرتبہ حاضری ممکن ہو اتنی مرتبہ حاضر ہوا جائے اور صلاۃ و سلام پیش کیا جائے. مدینہ شریف کے قیام کے زمانے میں روزانہ 12,000 مرتبہ درود پڑھنا ہے. چھوٹے میں چھوٹا درود اللہم صلی علی محمد، یا کم از کم 3,000 مرتبہ. بہت آسان ہے، شیڈیول بنا لے، کوئی مشکل نہیں. چھوٹے میں چھوٹا سلام اور درود صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے مدینہ کے قیام کے زمانے میں آقا کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا. اور جس کو اللہ کے نبی کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا، کتنا مبارک آدمی. ایک کام یہ، مدینہ منورہ کے قیام کے زمانے میں غذا کے طور پر کھجور زیادہ استعمال کرے، خوب کھائیں کھجور. یہ وہاں کی خصوصیت ہے. اپنا پیسہ دوسروں کو گفٹ لانے میں لے جانے میں برباد مت کرے. اور دیکھو، کوئی حاجی ایسا نکلے کہ مدینہ اور مکہ سے خالی کھجور پانی کے علاوہ کچھ نہ لاوے. ساری چیزیں دنیا میں ملتی ہے، کھجور اور زمزم کہیں نہیں ملتا. تو جو وہاں کی نایاب چیز ہے اسی کو بھرتے رہے، لیکن چوری کر کے نہ لانے کی جگہوں میں اس کو چھپا کر نہ لاوے. کوشش اس بات کی کرے اچھے طریقے سے لے آئے، ڈکلیئر کر کے لے لے، کھجور لے لے، اور وہاں جب تک قیام ہو زیادہ سے زیادہ کھجور استعمال کرے. اگر 40 دن تک غذا کھجور کی بنا لی، انشاءاللہ العزیز پورے جسم انسانی کا بلڈ فلٹر ہو جائے گا اور ایسی طبیعت کے اندر تازگی پیدا ہو جائے گی. اور مدینہ میں اجوا کھجور اگر اللہ نے دیا ہے تو وہ یا باقی کوئی بھی کھجور مدینہ کے استعمال کی جا سکتی ہے. آقا تبوک سے تشریف لا رہے تھے، حضرت سعد ابن ابی وقاص ساتھ میں تھے. پسماندگان جو مدینے میں تھے وہ باہر آ کر کے استقبال میں آئے، اور ادھر سے تبوک کے ساتھی
दोनों मिलकर मदीना की बॉर्डर में आपस में जमा हो गए। मदीना से आने वाले इस्तिकबाल में और गज़वे तबुक से अल्लाह के पैगंबर और सहाबा जो तशरीफ ला रहे थे। अब दोनों की मुलाकात पर एक गुबार उठा, जैसे कच्चे रास्ते हो और पैदल सफर हो तो धूल उड़ती है। तो आका के हमराइयों में से किसी ने मास्क लगा लिया, मुंह पर हाथ रखा लिया। अल्लाह के नबी गजबनाक हो गए और आपका चेहरा सुर्ख हो गया और फरमाया, खुदा की कसम, मदीना की मिट्टी में खुदा ने शिफा रखी, मदीना की मिट्टी में खुदा ने शिफा रखी। एतकाद रखे इसका, मदीना की मिट्टी में शिफा है। अब तो मिट्टी रही नहीं, दूर दूर भी नसीब नहीं होती, लेकिन मदीना की मिट्टी में अल्लाह ने शिफा रखी। अब हाजी वहां जाकर खाके शिफा तलाश करता है। भाई खाके शिफा तलाश करने की नहीं है, पूरा मदीना शिफा है। मस्जिद नबवी से करीब में जन्नतुल बकी है, जहां ज़ियारत के लिए जाया जाता है। हमारी माएँ, अल्लाह के पैगंबर की बीवियां और अल्लाह के पैगंबर की बेटियां और बड़े बड़े सहाबा आराम फरमाते हैं। लिहाजा मदीना के क़याम के ज़माने में असर के बाद मौका निकाल कर रोज़ाना हो सके तो एक मरतबा जन्नतुल बकी ज़ियारत के लिए जाना चाहिए। और वहाँ शोहदा हैं, सालिहीन हैं, अवलिया हैं, सहाबा हैं, ताबईन हैं, इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए। ये हो गया हरम मदीना के मुख्तसर फ़ज़ाइल। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, खुदावंद तआला इस साल के तमाम कायनात के चप्पे चप्पे कोने कोने से अल्लाह के घर के मेहमान अल्लाह के बुलावे पर बड़ी तादाद में जो तशरीफ़ ले जा रहे हैं, काफ़िले शुरू हो चुके हैं और जिनकी मुतय्यना तारीखों में जिनका जाना तय है, सबके सफ़र को अल्लाह आसान फरमावे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आइंदा जुमा में इंशाअल्लाह हज के 5 दिन 8, 9, 10, 11, 12 के मखसूस अमाल जिक्र किए जाएंगे। अल्लाह ताला ये मुबारक मौक़े हम सब के लिए और कुल उम्मत के लिए बार बार बआसानी हमारी ज़िंदगी में नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।